ہم دیکھیں گے کہ ان پروڈکٹس کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو اپنی سکن کو موئسچرائز کرنا ہے۔ اب موئسچرائز کرنے کے لیے آپ اس قسم کا یا تو کوئی سیرم یوز کر سکتی ہیں، اور اگر آپ کے پاس سیرم نہیں ہے تو پھر آپ کوئی سا بھی موئسچرائزر یوز کر سکتی ہیں۔ اب سیرم کے تقریباً 2 سے 3 ڈراپس آپ نے اپنی سکن کے اوپر لینے ہیں، اپنے فیس کے اوپر لینے ہیں، اور ان کو اچھے سے پھیلا دینا ہے۔ ایک بات آپ لوگوں سے شیئر کرتی چلوں کہ کچھ میرے ویورز کہتے ہیں کہ آپ اپنے فیس پر بیس اپلائی کر کے دکھائیں، تو میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ میں آپ لوگوں سے ٹرکس اور ٹیکنیکس شیئر کرتی ہوں۔ ٹرکس اینڈ ٹیکنیکس جب آپ کو آ جاتی ہیں تو آپ کسی بھی فیس پر اپنی بیس کے اپنا پورا میک اپ کر سکتی ہیں۔ تو اگر آپ میں گٹس اور کوالٹیز ہیں تو آپ ان ٹرکس اور ٹیکنیک سے بہت اچھا سیکھ سکتی ہیں۔ اور نیکسٹ ہمارا سٹیپ ہوگا پرائمر اپلائی کرنے کا۔ پرائمر اپلائی کرنے کے لیے میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ اگر آپ کے پاس پرائمر ہے تو آپ صرف ان ایریاز پر اپلائی کریں جہاں پر آپ کو لارج پورس کا ایشو ہو۔ اگر آپ کے لارج پورس کا ایشو نہیں ہے تو آپ پرائمر کو سکپ بھی کر سکتی ہیں۔ تو اس طرح سے تھوڑی سی کوانٹٹی آپ نے پرائمر کی لینی ہے، اور اس کو پھیلاتے ہوئے یوں لائٹ سا آپ نے اپنی سکن کے اوپر ٹیپ کرنا ہے۔ اگر آپ برائڈل میک اپ کر رہی ہیں تو پھر بھی آپ برائڈ کی سکن کو دیکھ لیں اور تب بھی آپ پرائمر اپلائی کرتے ہوئے ٹیپ کریں۔ اگر پرائمر اپلائی نہیں ہے آپ کے پاس، اگر آپ نہیں کرتی تو ٹی وی پینٹ سٹک ہے آپ کے پاس، تو جو ہم نیکسٹ سٹیپ میں یوز کریں گے وہ بھی ایز اے پرائمر ورک کرتی ہے، تو پھر آپ کو وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پرائمر اپلائی کرنے کے بعد ہم اپنے فیس کے اوپر یا آپ کی جو برائڈ ہے اس کے فیس کے اوپر جو بھی داغ ہوں گے، دھبے ہوں گے، جھائیاں ہوں گی، آپ کنسیلر سے ہائڈ کریں گی۔ یہ میری ویڈیو ہے کنسیلر کے اوپر، آپ ڈیٹیل دیکھ سکتی ہیں۔ تو ابھی جو میں شیڈ یوز کر رہی ہوں یہ اورینٹل ہے۔ اس طرح سے تھوڑی سی آپ نے کوانٹٹی لینی ہے اپنے کنسیلر کی، اور جہاں پہ ڈارک سرکلز ہیں اپنی انڈر آئی کے نیچے، آپ کی اگر کوئی جھائیاں ہیں یا کوئی داغ دھبے ہیں جو آپ ہائڈ کرنا چاہتی ہیں تو آپ اس طرح سے کیموفلاج کر دیں گی، ان کو آپ اس طرح سے ہائڈ کر دیں گی۔ ہائڈ کرنے کے بعد پھر آپ اپنی بیسک بیس کی طرف آئیں گی، جو کہ ہے ہمارے پاس ٹی وی پینٹ سٹک میں آئیوری۔ ابھی میں آئیوری شیڈ آپ کو بتاؤں گی کہ اگر کسی کا کلر فیئر ہے، کوئی برائڈ ہے اور لائٹ سا وہ فیئر کلر چاہ رہی ہے تو آپ آئیوری کی طرف آئیں۔ اگر وہ نیچرل ٹون میں آنا چاہ رہی ہے تو آپ ٹی وی پینٹ سٹک میں FS45 بھی یوز کر سکتی ہیں۔ تو یہ آئیوری اسکن پر تھوڑا زیادہ لائٹ نظر آ رہا ہے، تو اتنا یہ لائٹ ہے نہیں۔ تو اس طرح سے آپ نے برائڈ کے فیس پر اس کو پھیلا دینا ہے۔ اگر آپ لیئر زیادہ دینا چاہتی ہیں، تھوڑی تھک اور ہیوی بیس بنانا چاہتی ہیں تو آپ اس کی لیئر زیادہ کر دیں، لیکن میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ جتنا آپ لائٹ بیس میں رہیں گی اتنا زیادہ اچھا ہے، آپ بھی کور اچھے سے کر پائیں گی اور سکن پر ایک گلو بھی زیادہ اچھی رہے گی۔ تو آپ نے اپنی فنگر کی ہیلپ سے آپ نے کچھ اس طرح سے اپنی جو بیس ہوگی، جو ابھی ٹی وی پینٹ سٹک ہم نے آئیوری یوز کی ہے، آپ نے اس طرح سے پھیلا دینا ہے۔ اب کچھ گرلز ایسی ہوتی ہیں وہ صرف آئیوری لگا لینے کے بعد کہتی ہیں کہ ہم نے بیس لگائی، تھوڑی دیر بعد ہماری بیس پھٹ گئی، خراب ہو گئی۔ تو دیکھیں یہ ہمارا کمپلیٹ سٹیپ نہیں ہے، یہ تو ایک ابتدا ہے، یہ فرسٹ سٹیپ ہے ہمارا، جس میں آپ اس کو لگا کے چھوڑ دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہماری بیس سیٹ ہوگی۔ یہ بیس کبھی نہیں ہوتی ہماری، یہ تو ہمارا پورا ایک پروسیس ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کوئی ٹرانسلوسنٹ پاؤڈر لینا ہے۔ ٹرانسلوسنٹ پاؤڈر کے بھی ڈیفرنٹ شیڈز ہوتے ہیں جو یہاں پر مینشن ہوتے ہیں اس جگہ پہ، اور یہ والا سٹیکر کیرولون کے ہر پروڈکٹ پر لگا ہوتا ہے، جس سے آپ یہ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ پروڈکٹ اوریجنل ہے کہ نہیں ہے۔ یہاں پر ایک کوڈ لکھا ہوتا ہے، اور وہ کوڈ جو ہے آپ اسکریچ کر کے آئی تھنک 3838 پر یہاں پر نمبر درج ہوتا ہے، آپ نے وہاں پر میسج کرنا ہوتا ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پروڈکٹ جو ہے اوریجنل ہے کہ نہیں ہے۔ تو آپ نے اس کو اس طرح سے الٹا کر کے آپ نے اپنا جو پاؤڈر ہے آپ نے اس طرح سے نکال لینا ہے۔ مجھ سے تھوڑا سا بھی غلط ہو گیا تھا، تو بہرحال تھوڑا سا پاؤڈر آپ نے نکالنا ہے، اور آپ نے پف یوز نہیں کرنا، برش سے اس طرح سے آپ نے برش سے اپنی جو ٹرانسلوسنٹ پاؤڈر ہے لگانا ہے، اور اپنی جو بھی آپ نے آئیوری لگائی تھی، اپنی جو سٹک لگائی تھی، آپ اس کو لاک کر دیں گی۔
دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں کہ آپ اپنی اسٹک کو لاک کریں گی. جب یہ آپ کی اسٹک لاک ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر ہم اپنے نیکسٹ اسٹیپ کی طرف جائیں گے. تو کچھ گرلز ایسے کرتی ہیں کہ وہ وداؤٹ لاک کیے اور دوسرا پروڈکٹ یوز کر دیتی ہیں یا ڈائریکٹ وہ ٹوئن کیک یوز کر دیتی ہیں، تو وہ اسکن پر اچھا اثر نہیں آتا، آپ کی بیس جلدی خراب ہو جاتی ہے. تو ٹرانسلوسنٹ پاؤڈر اپلائی کرتے ہوئے میں نے اپنی اس بیس کو لاک کر دیا ہے. اب ہم آئیں گے اپنے گیم چینجر کی طرف. گیم چینجر ہمارا کیا ہے؟ اب آپ کے پاس اگر آپ برائڈل میک اپ کرنا چاہتی ہیں تو یہ پروڈکٹ آپ کے پاس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ ہے کیرولان کا ڈرائی کیک، جسے پین کیک بھی کہا جاتا ہے. تو اس بیس کو کس طرح سے بنانا ہے؟ اس میں ڈیفرنٹ کلرز ہوتے ہیں. FS38 اور FS45 شیڈ جو ہیں یہ نارمل ٹو فیئر سکن کے لیے ہیں. یہ بہت زیادہ یوز ہونے والے کلرز ہیں. اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ کلرز آپ دیکھ رہی ہیں، ڈیفرنٹ شیڈز ہیں، تو یہ ڈیفرنٹ سکن ٹونز کے لیے ہوتے ہیں. تو اس طرح کا کوئی سا بھی آپ نے فلیٹ برش لینا ہے. یہ اس قسم کے جو برشز ہوتے ہیں وہ تھک کوریج، ہیوی کوریج بیس اپلائی کرنے کے لیے ہوتے ہیں. تو آپ نے اس طرح کا کوئی برش لینا ہے اور آپ نے کسی بھی چھوٹے سے کنٹینر میں آپ نے اپنی بیس کو سیٹ کرنا ہے. میں تو ڈائریکٹ اس طرح سے کرتی ہوں، چاہے خود کو بھی اپلائی کر رہی ہوں، بیس بنانی ہو کسی فنکشن کے لیے، تو میں یہ اس طرح سے کرتے ہوئے اسی کے جو اس طرح سے اپلائی کر دیتی ہوں میں. تو آپ بھی اس طرح سے اپلائی کر سکتی ہیں، کرنا چاہیں تو بعد میں واش کر کے دوبارہ سے اس کو ڈرائی کر کے پھر رکھیں. تو اس طرح سے آپ نے تھوڑی سی کوانٹٹی واٹر یوز کرتے ہوئے اس کی نکالنی ہے، کیونکہ یہ ڈرائی ہوتا ہے تو اس طرح سے نہیں نکلے گا. اب میں یوز کر رہی ہوں لوریل کا لومی گلوشن، اور تقریباً آپ کہہ لیں کہ ایک مٹر کے دانے جتنا میں نے اس کی کوانٹٹی لی ہے. زیادہ آپ نے نہیں لینی، بہت زیادہ شائنی ہو جائے گا. تو اس سے ریلیٹڈ بھی اگر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتی ہیں، اس کا کمپلیٹ پروسیجر میں نے بتایا تھا، تو وہ بھی میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ دیکھ لیجئے گا. اب یہ ہم نے اپلائی کرنا ہے اپنی اس لاکڈ بیس کے اوپر جو ہم آلریڈی کر چکے ہیں. تو اس طرح سے آپ نے برش کی ہیلپ سے اپنی برائڈ کے فیس پر آپ نے برش سے اپلائی کرنا ہے اس کو، اور پورے فیس پر آپ نے پھیلا دینا ہے. جہاں پر جو ایریا، ایون کہ اگر آپ لپس کو شیپ دینا چاہتی ہیں پراپر، تو آپ اس کی لپس کی جو ایک کورنگ ہے، جو اس کی لپس کا ایریا ہے، آپ اس کو بھی ہائڈ کر سکتی ہیں. تو آپ نے اس طرح سے اپلائی کر دینا ہے. آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ کس طرح سے ایک پوری کورنگ اس کے اوپر آ چکی ہے. تو یہ ہمارا ایک قسم کا یہ ہمارا ایک گیم چینجر ہے جو ہماری پوری بیس کا پورا ایک نظام چینج کر دیتا ہے. تو اس طرح سے آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے اور تھوڑا سا ڈرائی ہونے دینا ہے. اور اس کے بعد جو ہے آپ نے کوئی سا بھی اسپنج لینا ہے، کوئی سا بھی پف لینا ہے. تو میں اس قسم کا پف زیادہ یوز کرتی ہوں، بیوٹی بلینڈر کے بجائے میں اس میں زیادہ کمفرٹیبل ہوتی ہوں. تو یہ آپ نے یوز کرنا ہے، اور اس ڈرائی سے، ویٹ نہیں یوز کرنا آپ نے، اس ڈرائی سے اس طرح سے آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے اور لائٹ لائٹ سا آپ نے یوں ٹیپ کرنا ہے. آپ نے یوں ٹیپ کرنا ہے تھوڑی سی یہاں پر جہاں پر آپ کو لگ رہا ہو کہ صحیح ذرا بیس آپ کی سیٹ نہیں ہو رہی، تو آپ نے لائٹ سا اس پہ اس کو ٹیپ زیادہ کرنا ہے اور ہلکی سی سیٹ کرنا ہے اس کو. اور اگر آپ کو برش کی ہیلپ سے دوبارہ تھوڑی سی کوانٹٹی یوز کرنی پڑے تو بھی آپ کر سکتی ہیں. تو اس طرح سے آپ نے اپنی بیس کو سیٹ کرنا ہے اور تھوڑے سے ٹائم کے لیے آپ نے اس کو ایسے چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ اچھے سے ڈرائی بھی ہو جائے. اب یہ ہمارا تقریباً پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور ایک سٹیپ ہمارا جو لاسٹ اینڈ فائنل سٹیپ ہے وہ ہے ٹوئن کیک اپلائی کرنے کا. یہ ہم اپلائی کرتے ہوئے اپنی بیس کو ایک فائنل لاک کر دیں گے. اب ہم نے ٹوئن کیک کیوں یوز کرنا ہے؟ ٹوئن کیک ہم اس لیے یوز کرتے ہیں کہ ہماری جو بیس ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹے نہیں. فرسٹ سٹیپ میں جب ہم نے لاک کیا تھا تو وہ تو تب ایک فائنل تھا ہی تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے ایک ہلکا سا ٹچ ہم اپنی سکن پر ٹوئن کیک کا دیں گے، اور یہ ابھی میں نے سویٹ ٹچ کا ٹوئن کیک یوز کیا ہے. تو اس طرح سے برش سے آپ نے اپلائی کرنا ہے، پف سے آپ نے اپلائی نہیں کرنا یہ والا پاؤڈر. اور یہ تھی آج کا ہمارا بیس کا پورا ایک کمپلیٹ پروسیس. اور اس طرح سے آپ کی یہ برائڈل بیس سیٹ ہے. پھر آپ نیکسٹ پروسیس کرتی ہیں جس میں آپ ہائی لائٹر یوز کرتی ہیں.